وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام 172 172 نمبر سورہ آراف کی آیت مبارکہ، جہاں سے 9ویں پارے کے 12ویں رکوع کا آغاز ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور انبیاء کرام کا ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا اظہار۔ برداشت کی تعلیم ہمارے قرآن میں اللہ نے ہمیں دی ہے اور انبیاء کو رول ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کل کا ہی موضوع ہے جو آگے چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کیا اور امت محمدیہ بھی نافذ نہیں کر رہی۔ اے اہل مکہ، تم بھی بات پہ کان نہیں دھرتے ہو، تو ذرا یہ تو دیکھو کہ جب تمہیں پیدا کیا گیا تھا تو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں کہ میں تمہارا رب ہوں، اس وعدے کی تو پاسداری کر لو۔ اس کے مخاطب دونوں گروہ ہیں، بنی اسرائیل بھی جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات کی مخالفت کی، اہل مکہ بھی، میں اور آپ بھی۔ ہمیں اپنی بنیاد اور اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ یاد دلوایا جا رہا ہے کہ ذرا اس کی طرف غور کرو، وعدہ کر کے تم مکرنے والے لوگ ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، واو کا معنی، اور اذ جب آخذ لیا، آخذ فعل ماضی ہے، ربو کا تیرے رب نے، اور اے محبوب ذرا یاد کرے جب تیرے رب نے لیا، من بنی آدم، من کا معنی سے، بنی آدم آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، من کا معنی سے، ظہور جمع ہے ظاہر کی جس کا معنی ہے پیٹھ اور پشت، ظہورہم اپنی آدم کی پشتوں سے ہم نے ان سے وعدہ لیا، یعنی ابھی تک انسان اپنے اس مادی دنیا میں وجود کے اعتبار سے نہیں آیا تھا، تو اللہ نے اس وقت یہ وعدہ لیا، من ظہورہم ذریتہم، ان کی اولاد کو جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اے محبوب یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، من ذریتہم ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کو بھیجا بھی، ان کو نہ ہونے سے ہونا بھی بخشا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ واو کا معنی، اور اشہدہم گواہ بنا دیا خود ان کو، علی انفسہم ان کی اپنی ذاتوں کے حوالے سے۔ یہ توحید کی تعلیم میرے نبیوں نے جو ریمائنڈر دینے ہیں تمہیں میری ذات اور اپنی نبوت کے حوالے سے، یہ دونوں باتیں اے میرے محبوب یاد کرو، ایک تو تخلیق آدم اور دوسرا ان کے ساتھ ایک وعدہ کہ ہم اللہ تمہیں مانیں گے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ الستُ بربکم، یہ انٹیروگیٹو سینس ہے، سوالیہ انداز ہے۔ آ کا معنی کیا؟ لستو میں نہیں ہوں، بربکم تمہارا رب، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، قالوا سب نے کہا، بلا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے، شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، تو اب ہم نے گواہی دی۔ وہ گواہی کیا تھی؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ جو ان ہے یہ فعل مضارع پہ آ کر اس کو منفی کے معنوں میں کر رہا ہے، اور گواہی کیا دی کہ ان تقولوا تم یہ نہ کہو، یوم القیامہ قیامت والے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، انا بے شک ہم، کنا ہم تھے، عن ھذا اپنے اس وعدے سے، غافلین بے خبر۔ تمہارا قیامت والے دن یہ ایکسکیوز قبول نہیں ہوگا کہ ہم تو اس وعدے سے غافل تھے، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ زمین میں چل کے میرے احکامات کو نافذ کرو گے، مجھے رب مانو گے، اپنی خواہشات کو رب نہیں مانو گے، اور شیطان کے احکامات کو اپنا ان کے تابع نہیں بناؤ گے۔ یا دوسرا ایکسکیوز تم یہ کر دو قیامت والے دن کہ وہ تو ہمارے بڑے تھے جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی، تو یہ تمہارا ایکسکیوز بھی قبول نہیں ہوگا۔ او تقولو یا تم یہ نہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل، انما بے شک اشرک شریک ٹھہرایا، آباؤنا
ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو بعد کی اولاد ہیں، لہٰذا ہمارا ایکسکیوز اللہ قبول کر لے، یہ تو بڑوں کی تعلیم تھی، انہوں نے ہمیں دے دی تھی، لہٰذا آج ہم مجبور ہیں، اس وقت بھی ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَكُنَّا وَوْكَمَنَا اور کننا ہم تو تھے، ذریہ اولاد، من بعدہم ان کے بعد، افتہلکنا بما فعل المبطلون یہ انہی کا ایکسکیوز بھرا ایک جملہ ہے، افتہلکنا اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، آکمنا کیا فاکمنا پاس تہلکو تو ہلاک کرتا ہے نا ہمیں، اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما فعل المبطلون باکمنا واسطے ما جو فعل کیا المبطلون باطل پہ چلنے والوں نے، مبطلون باطل پرستوں نے، باطل پہ چلنے والوں نے جو کچھ کیا، اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، یعنی یہ وہ فیوچر کا ایک ان کا اپالوجیٹک جملہ ہے کہ شاید اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ فرما رہے نہ تو تمہارے پہلے وعدے کی چھوٹ ہے جو عالم ارواح میں تم نے مجھے دیا کہ ہم تمہیں اپنا رب مانیں گے، یا دوسری بات یہ کہ تم کہہ دو قیامت والے دن کہ اللہ ہم تو غافل تھے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایسے ہی بتا دیا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں باتیں تمہاری طرف سے قابل قبول نہیں ہوں، جو کرنا ہے اس دار عمل میں کر لو، یہ دار عمل ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، اور اسی لیے کبھی سوال کر لیا دنیا مزرعہ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج بو گے وہی تم کل کاٹو گے۔ آج یہ نہیں ہو سکتا کہ تم باتیں عمل کرتے رہو اور کل کہو اللہ ہمیں تو یاد نہیں، تو یہ ہمارے اسے جوڑنے کے لیے کافی ہے آیت مبارکہ کہ اللہ کے احکامات ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں، ہماری ریاست میں، امت مسلمہ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات عملی طور پر نافذ نہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی تورات اور آسمانی احکامات کو نافذ نہیں کیا تھا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہ و برباد۔ اور اب پچھلی آیات میں پڑھ آئے کہ اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر میں ظالم لوگ مسلط کرتا رہوں گا، یعنی کس پر؟ یہودیوں پر، بنی اسرائیل والوں پر، اور وہ ہو رہے ہیں وقت نصر سے لے کر ہٹلر تک، اور آج شاید گریٹر اسرائیل کے بعد جو الہامی تعلیمات اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں وہ یہ ہے کہ یہودی عروج پکڑیں گے، لیکن ہر عروج کے بعد ان کو زوال ملے گا۔ اب جو حالات بننے جا رہے ہیں، اگر ہم قرب قیامت کے قریب ہوں تو پھر اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں کہ یہودیوں کو زوال آئے گا، لانے والا کون ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ تشریف لائیں گے، یہودیوں کو ختم کریں گے، دجال کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، یعنی یہودیت اور عیسائیت کی جو رائج تعلیمات ہیں ان کو ختم کریں گے، اور پھر آپ کا وصال بھی ہوگا، پھر اس کے بعد آپ حضور کے ساتھ دفن بھی ہوں گے، تو آخر تک یہودیوں کو زوال ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ہر مقام پر اللہ کی نافرمانی کی، تو کہیں میرے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں کہ امت ہر عروج کے بعد زوال دیکھ رہی ہے، اور اب ہر زوال کے بعد ایک نئے زوال میں مبتلا ہے، ایک جگہ سے جان چھوٹتی ہے، مسلمان دوسری جگہ پہ پھنس جاتے ہیں، ہر ملک کا اپنا مسئلہ ہے اور ہر نسل کا ایک اپنا مسئلہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے درمیان میں کہ اتنی لمبی تمہید باندھی گئی، تقریباً 5 سے 6 رکوعوں پر مشتمل، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت موسیٰ، یہ تمام کیوں مثالیں قائم کی گئی؟ اس کی اللہ کی طرف بیان فرما رہا ہے، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں، وہ دیو بالائی قسم کے تم کس سے سمجھ کے پڑھ کے چھوڑنا دو، وَكَذَلِكَ وَأَوْتَمَنْ اور كَذَلِكَ اسی طرح نُفَصِّلُ ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں، الآیات نشانی، ہم نشانیاں تفصیلاً بیان کرتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ اس کو پڑھنے والے کفر سے باز آ جائیں، نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اور ان کے سامنے ایک ماضی کے قصے رکھ چھوڑتے ہیں ہم، تاکہ یہ وہ غلطی نہ کریں جو ماضی کی قومیں کر چکی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اب یہ چھوٹا سا ایک اور واقعہ ہے، پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ چل رہا تھا، اب اللہ فرما رہے محبوب ان مکی لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو ہم نے بہت زیادہ علم دیا تھا۔ اب یہ شخص کون تھا؟ اس کے بارے میں ساری تفصیلی روایات ہیں۔ ایک تفصیلی روایت یہ ہے کہ اس شخص کا نام مفسرین نے لکھا بلعام بن باؤرہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بہت بڑا عالم تھا، اور یہ بھی بھٹک گیا اپنے راستے سے، اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت
حضور کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا امیہ بن ابی سلمہ، یہ بھی بہت بڑا عالم تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ کوئی نبی آئے گا، تو اس نے خود یہ سمجھا کہ شاید وہ بندہ میں ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ علم ہے، تو وہ اپنے علم کے بعد اس دعوے میں مبتلا ہو گیا کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ دونوں شخصیات مراد ہیں، لیکن یہ صرف تفصیلی روایات ہیں، یا کوئی اتھینٹک بات ہمیں نہیں ملتی کہ یہ کون سا شخص ہے، لیکن ایک اس میں ذہن یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عام حضرت انسان ہے جس کو اللہ اختیارات دیتا ہے، ہر انسان کو اللہ سوچنے کی طاقت دیتا ہے، اس کو دنیا میں مسائل دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں بڑھتا بلکہ وہ شیطانی طاقتوں کی طرف سے بڑھتا ہے جب اس کو مل جاتا ہے۔ تو تین روایات ہیں، اس سے مراد کون سے بندے ہیں؟ یا تو حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک عالم ہے، یا حضور کے زمانے میں امیہ ہے، یا پھر ہر انسان مراد ہے کہ جس کو اللہ آیات دیتا ہے، نشانیاں، اور وہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، وَاتْلُ اور واو کا معنی وَاتْلُ محبوب تلاوت کیجیے، ذرا پڑھیے، علیہم ان کے سامنے، محبوب ان مکی لوگوں کے سامنے ذرا پڑھیے، تلاوت کیجیے، ان کو حال بتائیے، نبأ خبر، حال الذی اس شخص کا، آتیناہ جس کو ہم نے عطا کیا، محبوب ذرا انہیں اس شخص کی بات بھی بتائیں جس کو ہم نے دی، آیاتنا اپنی نشانی، اپنی آیات، اپنے احکامات اس کو دیے، یعنی علم دیا، علم سے متعلق سپورٹیو جتنی چیزیں تھیں خیر کی وہ ساری اس کو دی، لیکن فن سالخ منہا، فا کا معنی پس، ان سالخ وہ کترا کر نکل گیا، وہ نکل گیا، وہ اس طرف نہ آیا، منہا اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر۔ ویسے ان سالخ کا معنی عربی میں یہ کرتے ہیں کہ سانپ کے اوپر جو اس کی کھال ہوتی ہے وہ اپنے مخصوص پیریڈ کے بعد اس کو اتار دیتا ہے۔ کہیں بندہ جنگل میں جا رہا ہو یا دیکھے تو وہاں سانپ کی عموماً اس طرح کی وہ کھالیں اور یہ چیزیں اوپر جو اس کا لباس ہے وہ اترا پڑا ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں انسلاخ، انسلاخ، یہ اس کا لٹرل میننگ ہے، لیکن یہاں مفہوم یہ مراد یہ کہ اللہ نے اس کو آیات دی، فنسلخ منہا، اس نے ان کو سمجھائی، اس نے اتار کے اللہ کی نعمتوں کو پھینک دیا، بھئی یہ تو میری اپنی ہے، یہ تو میری صلاحیت ہے جو مجھے ملی ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان، فا کا معنی پس، اتبعہ الشیطان، شیطان اس کا فاعل ہے، تب پیچھے لگ گیا اس کے الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ہو گیا وہ گمراہ میں سے۔ یعنی بتلایا کیا جا رہا ہے، سورت کون سی ہے؟ مکی یا مدنی؟ مکی، اور مکے کے بہت بڑے بڑے رئیس ابو جہل، ابو لہب، طائف کے بڑے بڑے سردار، ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے یہ نعمت صرف تمہیں نہیں ملی ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ملی ہے، انہوں نے جب جھٹلایا ہے تو ان کی بھی جو انجام ہے وہ برا ہے، تمہارا انجام بھی برا ہو، لوگ تمہارا نام رکھنے تک سے نفرت کریں گے، لہذا اللہ کے نبی کے پیغام کی طرف آ جاؤ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ۔ اب عروج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عروج ہمیں بلندیوں میں نظر آتا ہے، ہم اللہ کو جب بھی سوچتے ہیں تو اللہ کا وجود ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ بلندیوں میں، یعنی یہ جو رفعت ہے اور یہ بلندی ہے یہ ہمیں اوپر نظر آتی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہتے تو بلند کر دیتے اس کا رتبہ ان آیات کی وجہ سے، لیکن اخلدہ وہ تو خود زمین پہ رہنے کو گوارا کرتا تھا، وہ تو عروج کو چاہتا ہی نہیں تھا۔ جس انسان کی بات ہو گئی حضرت انسان کی یا اس بندے کی جو مخصوص بندہ مراد ہے، ولو شئنا واؤ اور لو اگر شئنا ہم چاہتے، شاء اور شاء کا معنی ہے چاہنا، اسی سے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ، ان شاء اللہ، ما شاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ ما کا معنی جو، شاء چاہا، اللہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے جو اللہ نے چاہا، اور انشاءاللہ ان اگر شاء چاہا اللہ، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، ماشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، ولو شئنا اور اگر ہم چاہتے، لرفعناہ بہا تو ہم اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، لیکن ولکنہ لیکن اس شخص نے اخلد الی الارض، وہ تو جھک گیا، اس نے ہمیشہ ہمیشہ چمٹائے رکھا اپنے آپ کو الی الارض، زمین میں، یعنی بستی، اس نے اپنے آپ کو نیچے ہی رکھا، اللہ کی رضا اس نے نہ پائی، کیونکہ اس نے کہا میرے پاس تو نعمت ہے، تو یہ نعمت تو مجھے ملی ہے، میں اپنا بھی مار سکتا ہوں اور میں اللہ کے احکامات کی خلاف بغاوت بھی کر سکتا ہوں۔ تین چار مفہوم ذہن میں رکھیں، اس سے بنی اسرائیل کا عالم مراد ہے، حضور کے زمانے کا کوئی کافر مراد ہے، یا پھر ہر انسان ہر زمانے کا مراد ہے،
جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے اور وہ اللہ کی رضا بلندیوں پہ نہیں پاتا، بلکہ وہ اپنا سارا معاملہ زمین پہ رکھ چھوڑتا ہے کہ میرے لیے ساری کی ساری دنیا یہی دنیا ہے، اور وہ آخرت میں ہو جاتا ہے، کیونکہ سورت مکی ہے اور آپ پہلے مکہ کو آخرت بھی یاد دلانی ہے۔ آگے پورا ٹاپک آ رہا ہے آخری آیات میں، جو سورہ اعراف کا ایک مرکزی موضوع ہے آخرت کی یاد دلانا، کیونکہ اہل مکہ آخرت کو بھول چکے تھے، لیکن وہ تو جھک گیا پستی کی طرف، واتبع اور پیروی کرنے لگ گیا، ہواہ اپنی خواہشات کی، وہ پیروی کرنے لگ گیا اپنی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی مرضی کی پیروی ہو تو اللہ بلندی دیتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کی جب پیروی کرتا ہے پھر بلندی نہیں ملتی، پھر اس کو کیا ملتا ہے؟ پستی ملتی ہے، اس کو زوال ملتا ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے مجھے یہ کام کرنے سے زوال ملے، عروج ملے گا، لیکن وہ تو اللہ کے مخالف چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کا بندہ ہوتا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا احکامات اور ان کے فرامین کو ماننے والا بندہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا دیکھیں یہاں اسلام جو ہے وہ ایک موٹیویشن کنٹرول بھی کر رہا ہے، اور اسلام جذبات کی بھی تربیت کر رہا ہے کہ تم اپنی نہ مانو بلکہ اللہ کی مانو، اپنے جذبات کو ہی اللہ کے احکامات کے تابع رکھو۔ پھر تمہارے مثلا آج کے دور کی عدم برداشت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اطاعت اور فرما برداری کے جذبات کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو ہمارے جذبات بھی ایسے ہو گئے کہ یوں سمجھے کہ وہ بغاوت کر گئے، چھوٹی سی کسی بندے کی بات مجھے اور آپ کو سننا گوارا نہیں ہوتی، برداشت نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے کہ ایموشن کنٹرول جو مذہب نے دیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا۔ آپ کو بات چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے والی ہے کہ قرآن کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو کیسے جاؤ؟ دستک دے کے جاؤ، اور پھر اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ کتنی دفعہ دستک؟ اگر اندر سے آواز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ اچھا یہاں تک تربیت ہوگی، لیکن اسلام نے ایموشن کنٹرول کی تربیت بھی دی۔ وہ کیا ہے؟ واپس چلے جاؤ لیکن برا محسوس نہ، لیکن دیکھیں جو اسلام ہمارے جذبات کی بھی ترجمانی کرتا ہے، ہمیں جذبات کو بھی کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، وہ پھر کتنا بڑا مذہب۔ تو جذبات کنٹرول نہیں ہوئے آج تک اسلام کے بعد ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ سگا بیٹا جوان اپنے باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتا، وجہ کیا ہے کہ ایموشن کنٹرول جو مذہب کا ایک ایجنڈا تھا وہ پورے نہیں ہو، اس لیے خود غصہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب یہ نبی کی تعلیمات میں تو ایک باقاعدہ سے اسلام کی تعلیمات ہیں جو جذبات کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں، لیکن ان کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی کے اندر یہ برداشت آ سکتی ہے۔ یہ برداشت نہیں ہے، انسان ہائپر ہو جاتا ہے، پھر اس کو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کی مختلف بیماریاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کے جذبات کنٹرول کرنے کا نظام ہے وہ قرآن اور حدیث کو اس سینس میں بھی پڑھا جائے۔ اب یہ بندہ جو اپنی خواہشات کا تابع ہے، اس بندے کی مثال میں نے کل عرض کیا تھا وہ بیان نہیں ہو سکی تھی۔ قرآن کی اگر آپ لو لیول کی مثال پوچھنا چاہیں، ایک شارٹ کویسچن کہ وہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جو بندہ خواہشات کا پجاری ہے وہ کس کی مثل ہے؟ کمثل الکلب، وہ کتے کی مثل ہے۔ جو اپنی خواہشات کو مانتا ہے وہ کتے کی مثل ہے، اور کتا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس کو اوپر حملہ بھی کرے تو تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا ہے، تو اس کو خالی بھی چھوڑ دے، وہ اکیلا بھی بیٹھا ہو تب بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، وہ صرف زبان اپنے منہ میں تاب کرتا ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کا پجاری ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر انسان نہیں ہے بلکہ کمثل الکلب، وہ کتے کی مثل ہے۔ فمثلہ کمثل الکلب، یہاں چھوٹا سا جملہ ساتھ اور ملا لے تاکہ ایزی ہو جائے۔ واتبع او کمن، اور اتبع وہ پیروی کرنے لگ گیا شخص جو بھی جس کو اللہ نے اپنی بلندیاں اور نعمتیں دی تھی، واتبع ہواہ، اس نے کس کی پیروی کی؟ اپنی خواہشات کی۔ تو وہ بندہ کون ہے؟ فمثلہ کمثل الکلب، فاطمہ نفس مثلہ، اس کی مثال ہے کمثل الکلب، کتے کی طرح ہے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، حالانکہ وہ ہے تو حضرت انسان، لیکن اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ دو آنکھیں، دو ٹانگیں، یہ اس کا چہرہ، یہ اس کا لباس انسانوں والا ضرور ہے، لیکن کمثل الکلب، اس کے اندر جو لالچ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کا جو ہرس اور طمع ہے، اس کی وجہ سے لبادہ تو اس کا انسان والا ہے لیکن یہ اندر سے انسان نہیں ہے۔ یہ اب قرآن کا تصور ہے کہ انسان اگر رسالت پہ آئے تو یہاں تک چلا جاتا ہے، اور انسان اگر بلندیوں پہ چلا جائے تو وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔
پھر آپ وہ حدیث بھی دین میں رکھیں. حضور نے فرمایا ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قریب آتا ہے، حدیث قدسی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے وہ میرے پیدل چل کے قریب آتا ہے تو میں گویا کہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، اور پھر وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن ان میں دیکھنے کی طاقت میری ہوتی ہے. یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، صرف فضائل والی حدیث نہیں ہے. تو وہ بندہ اپنے دماغ سے سوچ رہا ہوتا ہے لیکن طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، لیکن پھر ومارا میں عزر میں تمنا کہ اللہ رما معبود. پھر آپ تو صرف کنکریاں اٹھا کے پھینکتے ہیں لیکن اس کے اندر انقلاب اور ان کو اندھا کرنے کی طاقت ان کو پھر میں دیتا ہوں. تو یہ دو مثالیں ہیں انسان کی. اگر بلندی پہ آئے تو اللہ کہہ رہا ہے، اور اگر رسالت پہ آئے اور کمینگی پہ آئے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گویا کہ کیا ہے، ایک کتا ہے جو خواہشات کا پجاری ہے. ان تحمل علیہ یلحس اور تترکہ یلحس، یہ دو کتے کی کیفیات ہیں. اگر تحمل تو حملہ کر دے علیہ اس کے اوپر تو یلحس تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے، اور تترکہ یا تو اس کو چھوڑ بھی دے تو یلحس تب بھی کتا کیا کرتا ہے، ہانپتا ہے، اپنی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے یہ مثال صرف ایک بندے کی نہیں ہے بلکہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ذالک یہ حال ہے، یہ مثال ہے، مثل القوم اس قوم کی، ان لوگوں کی، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات. اب دیکھیں ہماری آیات کیسے جھٹلائی جا رہی ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن کو چومتے بھی ہیں، حتیٰ کہ ایک سادہ لو آدمی اگر قرآن اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے تو پنڈوں دیہاتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ صدقہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے برابر کے دانے تول کے صدقہ کر دیتے ہیں. اور یہ قرآن سے اتنی محبت ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ تالے کیسے ہیں کہ قرآن سے برکت لیتے ہیں لیکن قرآن ہماری زندگیوں میں نافذ نہیں ہو سکتا. بیٹی بیٹے کی شادی پہ، بچے کے مستقبل کی پلاننگ میں قرآن شامل نہیں ہوتا، اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث شامل نہیں ہوتی. یہ شاید وہ باتیں ہیں کہ جو آیات کو جھٹلانے والی ہیں. میں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوں بیٹا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ میری بات نہیں سن رہا، مان نہیں رہا، لیکن باپ کا ادب بھی کرتا ہے تو یہ بیٹا کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ ہے مکی صورتوں کا ایک ٹاپک جو صرف 4 لفظوں میں بیان ہوا ہے. معبود آپ کا کام ہے ان کو بتاتے ہیں، آپ کا کام ہے ان کو بتاتے ہیں، بس وہ پھر نتیجہ اللہ کا. اس لیے تو حضور نے بتانے میں انتہا کر دی. طائف میں بھی چلے گئے، غزوہ احد میں بھی چلے گئے، لوگوں کو خطوط بھی لکھے، لوگوں کو وفود بھی لکھے، وفود بھی حضور کی بارگاہ میں آئے. کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے نبی نے راہ ہدایت کی طرف لانے میں وہ قابل عمل نہ بنائے. بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کی فکر ہے، جانے لگے ہیں تب بھی اللہ کی فکر ہے اور اللہ کی مخلوق کی فکر ہے. فاطمہ پاس کو قصص قصہ بیان کیجیے. القصص یہ اس طرح کے قصے، قصوں کی جمع ہے قصص. اور معبود آپ سناتے رہے انہیں قصے لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کرنے لگے. اسی لیے مائیں اپنے بچوں کو سوتے ہوئے قصے سناتی تھی، کہانیاں سناتی تھی اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے. آج ماں کسی اور کمرے میں ہے، اولاد کسی اور کمرے میں ہے، اور بچے کو موبائل یوز کرتے کرتے ہی نیند آنی ہے اور اس نے سو جانا ہے. تو یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے اس نسل سے وہ خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اچھے قصے اور اچھے کہانیاں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ معبود ان کو بیان کریں تاکہ ان کا ایمان بڑھے. ہم قصہ کہانی کو سنتے ہیں، ایمان افروز تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے. بخاری کا ایک پورا چیپٹر میں نے عرض کیا تھا، اس کا ٹاپک کیا تھا؟ رقاق. رقاق، رے کاف الف تا موٹا کاف اور ایک رقاق کا معنی کیا؟ دل کو نرم کرنا. اللہ کے نبی نے ہمیں وہ تعلیم دی تھی کہ تمہارا دل نماز کی طرف کیسے آئے گا، تم حج زکات کیسے کرو گے، تم اچھے انسان کا بنو گے، پہلے اپنے دل کو نرم کرو. اچھا دل نرم کیسے ہوگا؟ آپ اس کے اندر 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں، آپ ان حدیثوں کو پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے. ایک روحانی پہلو ہے کہ پڑھیں گے تو دل نرم ہوگا، ایک ہے کہ ان کے اندر باتیں ایسی ہیں جو دل کو نرم کرتے ہیں. یعنی قیامت کا تذکرہ ہے، خوف خدا کا تذکرہ ہے، دنیا کی زندگی کا. ایک اور صحیح بخاری میں، مسلم میں، ان کتابوں میں ایک چیپٹر ملتا ہے کتاب الزہد سے ایک اور تار. زہد کا معنی ہے کر کے دنیا، اور کر کے دنیا کے اندر بھی سینکڑوں احادیث مقدسی میں لکھی ہیں اللہ کے نبی کی کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت اگر نکالنی ہو تو پھر یہ کام کرو، دنیا کو استعمال میں لاؤ.
کماؤ لیکن جیب کی حد تک، دل کی حد تک نہیں. اس کو دل پہ لے آؤ گے تو پھر تمہارے دل پہ تالے لگ جائیں گے. مثال بہت بری ہے. مثلا مثال القوم، اس قوم کی الذین، جنہوں نے کذبوا جھٹلائے بآیات نا، ہماری آیات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور جو میری آیات کو جھٹلاتا ہے وہ گویا کہ کیا کرتا ہے؟ اس پر ظلم کرتا ہے. وانفسہم کانوا یظلمون، وہ تو اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے. اور لہذا اللہ کی آیات کو جھٹلانا گویا کہ کیا کرنا ہے؟ انفسہم کانوا یظلمون، اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے. اور اگلی آیت، من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتدی، وہ کیا ہے؟ وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فاولئک هم الخاسرون، وہ کون ہے؟ اب یہاں سوال ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسی کو ہی ملنی ہے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے پھر اس کو نہیں ملنی، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس لیے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. ہم ایک بند کمرے میں موجود ہیں جیسے یہ ہے، اور باہر بہت پیاری ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش بھی آ رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا ادراک کب ہوگا؟ جب ہم باہر نکلیں گے. اگر باہر نہیں نکلتے اور یہیں پہ اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو کم از کم کیا کرنا پڑے گا؟ دروازے کھولنے پڑیں گے، ہمیں یہ کھڑکیاں تھوڑی سی کھولنی پڑیں گی، پھر ایک تر و تازہ ہوا باہر کی ہمارے اندر آئے گی. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے کان کھولو، اپنے دل کی کھڑکیاں کھولو، کہیں خیر کی بات سننے کے لیے آؤ تو صحیح، تھوڑے سے دروازے کھولو اپنے کانوں کے، اپنی آنکھوں کے، اپنے دلوں کے. تو یہ جو اسلام کی تر و تازگی والا پیغام ہے اس کو تم ضرور لے سکو. لیکن اگر تم کھولتے ہی نہیں ہو تو پھر باہر موسم ٹھیک تو اللہ نے بنایا ہے لیکن تم تک نہیں پہنچ رہی تو تمہارا خالق بھی تو اللہ ہی ہے. بس اس مفہوم کو ذرا یہ دیر میں رکھیں. اس آیت کو پڑھیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، باؤ اور لقد بے شک تحقیق ذرأنا، ہم نے پیدا کیے، بنائے ہوئے، جہنم، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن، بہت سے جن، والانس، اور بہت سے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی بہت سارے جن اور انس پیدا کیے ہیں، انہوں نے جہنم میں جانا ہے. لیکن یہاں تھوڑا سا ہوپ اور امید بھی ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے. لہم قلوب، لام کا معنی کے لیے، ہوم ان کے لیے ہے، قلوب دل، لا یفقہون بہا، لیکن اس دل کو یہ سمجھ میں نہیں لاتے، اس دل کو یوٹیلائز نہیں کرتے، اس دل کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، باؤ اور لہم ان کے لیے آیون، آنکھیں بھی ہیں لیکن لا یبصرون بہا. پتہ یہ چلا کہ آب و ہوا پر اتارنا لینی ہو تو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنا پڑے گی، اپنے دل کھول کے رکھنا پڑے گی. اگر میں دل بھی نہ کھولوں، دروازہ بھی نہ کھولوں، کھڑکی بھی نہ کھولوں اور کہوں کہ یار کیسا رات ہے، موسم بھی ٹھیک نہیں کرتا، اللہ ہمارا موسم تو ٹھیک ہے، آب و ہوا تو بڑی اچھی ہے لیکن اپنے کھڑکیاں بھی تو کھولو. یہ کھڑکیاں دلوں کی ہیں اور دماغوں کی ہیں. تیسری مثال، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور لہم ان کے لیے آذان، کان بھی ہیں لیکن لا يسمعون بها، ان کانوں کے ساتھ سنتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہ ہے تو انسان لیکن ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک یہ وہ لوگ ہیں کالانعام، جو جانوروں کی طرح. کاف کا معنی کی طرح، انعام جمع ہے. ہم سورت پڑھا ہے پوری پچھلی، اس کا نام کیا تھا؟ سورہ انعام. انعام کا معنی چار پائے، چار ٹانگوں والے جو عقل سے آئی. اولئک کالانعام، وہ حیوانوں کی طرح. لیکن یہاں اللہ نے بس نہیں فرمایا، ایک اگلا جملہ بھی چھوٹا سا کہا ہے، صرف جانور نہیں بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اللہ ہمارے ہاتھ جانور کا بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ گدھے کو دیکھ لیں تو بظاہر وہ ہمیں مغرور نظر آتا ہے لیکن گدھے کا فائدہ نہیں ہے. تم اپنا سامان اس کے اوپر لاتے ہو، کہاں لے جاتے ہو؟ تمہیں ایک بھینس کا گوبر اور اس کا پیشاب بے شک کراہت والا لگتا ہے لیکن یہ دودھ بھی تو تمہیں دیتی ہے. اسی طرح ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی جانور کے اندر بھی خصوصیت ہے. کسی کے جانور کھائے جاتے ہیں، کسی سے دوائیاں بنتی ہیں، کسی کا لیدر چمڑا ہو تو اس سے ہم جوتے بنا لیتے ہیں، موزے بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانور نہیں ہوتے بل ہم اضل، اس سے بھی جانور کا بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اس انسان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. تو دیکھیں حضرت انسان کہاں تک گر سکتا ہے. لیکن اب ایک قرآن آگاہی کے لیے ہے اور شاید وہ قرآن کو پڑھے تو پھر واپس آ سکتا ہے. اولئک هم الغافلون، اولئک یہ کون لوگ ہیں؟ هم الغافلون، جو غافل ہیں. پتہ یہ چلا جانوروں سے بھی
نچلے درجے پہ وہ انسان چلا جاتا ہے جو کیا ہوتا ہے، جو غافل ہوتا ہے۔ آپ یہاں چھوٹا سا ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر کے سوچیں، اگر انسان حیوانیت پہ اتر آئے اور قصور جیسے واقعات ہونے لگے، بچے بچیاں لوگوں کے محفوظ نہ رہے، تو یہ درندگی ہے، یہ حیوانیت سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ غفلت۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ اس غفلت سے جان چھڑانی پڑے گی، اور غفلت سے جان چھڑانے کے لیے کون آئے؟ رسول اللہ ہے۔ غفلت سے جان چھڑانے کے لیے کون آئی؟ کتاب اللہ ہے۔ اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو غفلت دور ہو جائے گی۔ ساری دنیا پیٹتی ہے نصاب تبدیل کر دو، اس کو نصاب میں لے آؤ اپنے گھروں کے اندر، آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ بچے کل کے بڑے انسان ہیں، لیکن پھر ہوپ اور امید دیکھیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر معاشرہ حیوانیت پہ اتر آئے تو پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہوا کرو، بلکہ کیا کرو؟ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کو لے کر اللہ کے حضور گر گڑایا کرو، اللہ تمہارے معاشرے کو پھر جنت بنا دے گا۔ واؤ کا معنی اور للہ اللہ کے لیے ہے، الاسماء الحسنیٰ اچھے اچھے نام، فادعوہ اللہ کو پکارو، بہا ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ لیکن صرف پکارو ہی نہیں، ڈاکٹر دو دوائیاں دیتا ہے، ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے اور ایک دوسری اپنا کردار ادا کرتی ہے، لیکن پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے۔ کہ کوئی جانور ناپاک اگر کوئی میں گر جائے تو صرف اور صرف 100 بالٹیاں نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا، اس جانور کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ اس کے بغیر ہی 100 بالٹیاں نکالیں تو وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا، بلکہ غفلت چھوڑنی ہوگی، پھر اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ اور وَذَرُوا صرف اللہ کو پکارو ہی نہ، وَذَرُوا چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو۔ یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس آیت میں، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، وہ ہے الحاد۔ الحاد کو قرآن نے خود بیان کیا، لیکن آج الحاد ایک باقاعدہ سائنس اور ٹرم بن چکا ہے، جس کو آپ سیکولرزم بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ ایتھیزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ فرمانے صرف اللہ سے دعائیں نہ کرو، وَذَرُوا چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، یُلْحِدُونَ جو کج روی اختیار کرتے ہیں، جو ٹیڑھے چلتے ہیں، ٹیڑھے چلنے والوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ حدیث مبارکہ اطلبوا العلم من المہد الی اللہ، علم کہاں سے کہاں تک حاصل کرو؟ مہد، بگوڑے سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر، الی اللہد۔ اچھا لہد کیا ہوتی ہے؟ لہد سے ہی الحاد نکلا ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہے ہیں یلحدون، ٹیڑھا ہو جانا۔ وہ الحاد کیا ہے؟ کہ انسان قبر کھود رہا ہے اپنی ڈائریکشن میں، لیکن جب وہ 4-5 فٹ کے قریب نیچے جاتی ہے تو پھر انسان آدھی قبر کو چھوڑ دیتا ہے اور آدھی قبر کو مزید نیچے کھودتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں لحد۔ لیکن آج کل قبروں میں لحد نہیں بنتی، آج کل سیدھی قبر ہوتی ہے اور اس کے نیچے ایک تھوڑی سی بچھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر سلیب ڈال کے قبر بنا دیتے ہیں۔ لیکن گاؤں اور پنڈوں دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ قبر آدھی کھدتی تھی جتنی اس کی گہرائی تھی، پھر آدھی قبر سینٹر سے نیچے لا کر چھوڑ دی جاتی تھی اور آدھی ساتھ والی کھود دی جاتی تھی۔ پھر اس کے اوپر سلیبیں کیسے رکھی جاتی تھی کہ سلیبس اس کے اوپر پھر اس کیفیت میں ہوتی تھی کہ یہ جو جگہ بچ گئی اس کے اوپر سلیب یوں آ گئی اور ایک انسان کو یہ جو 2 فٹ مزید نیچے قبر دی ہے یہاں اس کو لٹا دیا جاتا تھا۔ گاؤں پنڈوں دیہاتوں میں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لحد۔ اس کو لحد کیوں کہا گیا؟ یہ ٹیڑھی ہو گئی، اوپر سے نیچے آپ کی سمت میں آ رہی تھی لیکن ایک خاص ڈائریکشن پہ جا کے کیا ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں لحد۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دو یلحدون جو ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے بجائے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَذَرُوا ان کو بھی چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو یلحدون جو کج روی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے نام میں، کہ اللہ کو مانتے ہیں، اس کے نام پڑھتے ہیں، اللہ بڑا کریم ہے، لیکن مانتے اپنی خواہشات کے ہیں۔ یہ ٹیڑھے لوگ ہیں، ان کو چھوڑو پھر اللہ کی دعا کرو۔ تو ہماری صرف دعائیں ہیں، ہم نے چھوڑا کچھ نہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں سارے، لیکن چھوڑا کچھ نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں چھوڑنا بھی ہے۔ اور وہ چھوڑنا کیا ہے؟ خواہشات کے بتوں کو چھوڑنا ہے، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو چھوڑنا ہے۔ حضور معاشرے کی رسموں کے ساتھ نہیں چلے، بلکہ حضور نے معاشرے کو اپنے ساتھ چلا ہے۔ اگر حضور ان کے ساتھ چلتے تو پھر معاشرہ کبھی بھی نہ بدلتا۔ اس لیے معاشرے سے لڑائی انسان کو ایک بظاہر انقلاب لانے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سَيُجْزَوْنَ ان قریب سزا دی جائے گی انہیں مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو یہ کج روی کرتے ہیں، یہ جو ٹیڑھے پن کی گفتگویں کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ سے سزا دی جائے گی۔ آخری آیت وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،
وَأَوْمَنَ اور ممن ان میں سے وہ بھی ہے جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا ہے امت وہ ایک ایسے لوگ ہیں اور ایک ایسی امت ہے یہدون بالحق جو راہ دکھاتی ہے حق کی وبہ یعدلون اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف کرتی ہے. اب یہی بات آگے چل رہی ہے لیکن اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ اپنے سیشن میں شروع کریں گے. 181 آیات ہوگی, 12 رکوع مکمل ہو گئے. الحمدللہ سورت ہماری تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے. ٹوٹل آیات کتنی تھی؟ 206. 181 ہو گئی ہے تقریباً 25 آیات. انشاءاللہ آنے والے ہمارے ہفتے کے دوران ہی سورہ مبارکہ مکمل ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.